کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ یہ جو قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، یہ قیام اللیل میں تراویح جسے کہتے ہیں، یہ پڑھنے والے کے لیے تو ہم نے سنا ہے کہ ایک حرف کی 10 نیکیاں ملتی ہیں، سننے والے کو کیا ملتا ہے؟ اور بڑا عجیب انہوں نے سوال کیا کہ ہم نے آج تک سنا ہی نہیں، کسی نے بتایا ہی نہیں کہ سننے والے کو بھی بیچارے کو کچھ ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ پہلی بات یاد رکھیں، اللہ کی شریعت میں کئی مسائل ایسے ہیں کہ ان کا اجر اللہ نے قیامت کے دن بتانا ہے کیا ہے، اور یہ قرآن مجید کو سننے والا معاملہ ہے، اس کا اجر بھی اصل جو ہے کتنا اجر ہے، کیا اجر ہے، یہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے اس کو، اور پتہ نہیں وہ کتنا زیادہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن بتائے گا تو بندہ خوش ہو جائے گا۔ تو پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید جو ہے یہ پڑھنا تو ٹھیک ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک حرف کی 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور یہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے بچوں، 3,63,760 3,63,700 اتنے حرف ہیں قرآن مجید کے، اور اگر ایک حرف کی 10 نیکیاں ملیں تو اس کا مطلب ہے 32 لاکھ سے زیادہ نیکی اللہ اس کو دیتا ہے۔ اب سننے والے کو کیا ہے، یہ بات سمجھنے والا ہے۔ سننے والے کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید جو ہے، میں نے پہلے آپ کو بتایا کئی مسائل کی فضیلت اللہ نے قیامت کو بتانی ہے۔ سادہ سی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو سننا یہ سنت ہے محمد الرسول اللہ کی۔ ہمارے بھائی ہماری بہنیں جو قرآن مجید سنتی ہیں، یہ سنت ہے قرآن مجید کو سننا محمد الرسول اللہ کی۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام ایسے ممبر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، سامنے عبداللہ بن مسعود تھے، آپ نے کہا عبداللہ بات سنو، میرا دل کرتا ہے آج میں قرآن سنوں، تم پڑھو۔ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کے اوپر نازل ہوا ہے، میں پڑھوں؟ میرا دل کرتا ہے آج تم پڑھو، آج میرا دل سننے کو کرتا ہے یہ محمد الرسول اللہ کا۔ انہوں نے بسم اللہ کر کے سورت جو تھی نا، سورت النساء یہ شروع کر دی۔ سورت النساء جب پڑھی تو کچھ آیتیں پڑھنے کے بعد جب انہوں نے پڑھا نا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا اس وقت حال ہوگا جب اللہ تمام نبیوں کو کھڑا کر کے کہے گا بتاؤ تم نے میرا پیغام ان کو پہنچایا تھا، کون کون گواہ ہے بتاؤ۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ آیت سنی تو نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ نے مجھ سے بھی پوچھنا ہے کہ تم نے میرا پیغام پہنچایا تھا، بتاؤ کون کون گواہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جارے ہو گئے، کہنے لگے عبداللہ بس کر بس کر بس کر۔ یہ قرآن مجید سن رہے تھے کون؟ نبیوں کا سردار محمد الرسول اللہ، اور یہ ان کی سنت ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی تھے حضرت اسید بن حضیر، یہ اپنے انہوں نے ایک باڑا بنایا ہوا تھا، وہاں انہوں نے گھوڑا باندھا تھا، گھوڑا وغیرہ باندھتے تھے۔ ایک دن اپنے چھوٹے جو منڈے، اب ان کا بیٹے کا نام تھا یا، اس کو لے کے نا وہاں گئے، انہوں نے وہاں اس کو بچے کو لٹایا تو کہنے لگے رات ہے چلو اللہ دا نام لے کے انہوں نے نماز شروع کر لی۔ نماز شروع جب کی ہے نا تو تھوڑی دیر ایسا ہوا کہ گھوڑا جو تھا نا یہ اچھلنا شروع ہو گیا زمین سے، چھڑیاں اونچی اونچی اونچی، یہ پریشان ہو گئے، بچہ ہے پاس، کدھر گھوڑا آ کے بچے اتنے ہی نہ چڑھ جائے، انہوں نہ دبا دے، کدھر ماری نہ دے، چپ کر گئے، وہ گھوڑا بھی چپ کر گیا۔ انہوں نے پھر قرآن مجید پڑھا، وہ گھوڑا پھر اچھلنا شروع ہو گیا، یہ چپ کی ہے، گھوڑا پھر چپ کر گیا۔ حدیث میں آتا ہے یہ بڑے پریشان، انہوں نے فٹافٹ کیا کوئی مسئلہ خراب ہے کوئی، سلام انہوں نے پھیری، انہوں نے دیکھا کہ آسمان کے اوپر چھوٹی چھوٹی بتیاں چراغ، یہ آسمان کے اوپر پر آیا سارا۔ صبح نبی علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ کے رسول یہ تھا کہ میں جب پڑھ رہا تھا اس وقت یہ گھوڑا اچھلتا تھا تو میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے وہ کون تھے؟ اللہ کے فرشتے تھے، تیرا قرآن سننے آئے تھے۔ قرآن مجید سننا اللہ کے فرشتوں کی بھی سنت ہے، اور قرآن مجید سننا جناب جبریل علیہ السلام کی سنت ہے۔
ہر ماہ رمضان میں محمد الرسول اللہ کے ساتھ یہ قرآن مجید سنتے تھے، سناتے تھے۔ اور آخری بات کرنے لگا ہوں، رب کی قسم، ہو سکتا ہے کئی میرے دوستوں نے یہ پہلی دفعہ یہ حدیث سنی ہو، حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے۔ کیا؟ قرآن مجید سننا اللہ کی سنت ہے۔ کیسے؟ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی یتغنی بالقرآن ویجہر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کا نبی محمد جس وقت قرآن پڑھتا ہوں، میرا اللہ بڑے دھیان سے قرآن سنتا ہے کہ میرا محمد پڑھ رہا ہے۔ یہ قرآن سننا تو اللہ کی سنت ہے۔ یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا اس سنت کا ثواب کیا ہے۔ قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں، کہ سننے والوں کے بارے میں کیا، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ لوگوں دھیان سے قرآن سنا کرو۔ کیوں؟ لعلکم ترحمون، اس لیے کہ تم دھیان سے سنو، میں تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کی سننے والوں کے اوپر بارش کر دوں، سننے والوں کے اوپر رحمتوں کی بارش کر دوں۔ اور جس کے اوپر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو جائے، اور قبر بھی روشن ہو جائے گی، قبر بھی ٹھنڈی ہو جائے گی، قبر بھی وسیع ہو جائے گی، میدان محشر کے اندر اللہ کے عرش کا سایہ بھی مل جائے گا، محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں سے حوض کوثر بھی پینا نصیب ہو جائے گا، جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی، اور پل صراط سے بھی گزر جائے گا اور جنت کے اندر بھی چلا جائے گا۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں کرے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رات کو آرام کر سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، یہ لازمی نہیں کہ ہر جس وقت کوئی بھی بندہ آگے آپ سے قرآن آگے بیچارہ پیچھے کھلوے نہ، ایسی کوئی شریعت میں بات نہیں۔ یہ اگر بیمار ہے یا نہیں، یا بالکل صحیح ہے، آرام بھی کر سکتا ہے، سکون بھی کر سکتا ہے، کوئی بات نہیں، آگے پڑھتے نہیں، پڑھن کوئی بات نہیں، سکون بھی کر سکتا ہے، یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔